روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی وضو شروع کرتے ہیں اور اگر وہ ایک طرف سے ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پیر پاک ہو جاتے ہیں نا، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ پاک ہو گئے، منہ دھویا تو منہ پاک ہو گئے. لیکن حدیث میں ہے کہ جب بندہ یا بندی بسم اللہ والحمد للہ یہ کہہ کے جب وضو شروع کرتے ہیں تو اس کا ظاہری بدن بھی پاک اور اللہ پاک اس کا دل اور اس کا باطن بھی پاک کر دیتے ہیں. پھر اسی میں یہ سکھایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تھا کہ بلال تیرے پاس ایسی کیا نیکیاں ہیں اور ایسے کیا عمل ہے کہ جنت میں بھی آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کہاں ہوتے عمل؟ دو باتیں ہیں. جب صبح کو میری آنکھ کھلتی ہے، ٹھنڈا پانی پیا، جب صبح کو میری آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے میرا دل ہر ایک سے صاف، کسی کا کینہ، کپٹ، حسد، وہ کوئی کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا، کوئی گندگی. اور اس لیے بھی یاد رکھنا میری محترم دینی بہنوں کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، آنکھ کی، کان کی، ہاتھ کی، اور کوئی بہت سخت بیماری کہ بھئی ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ ہمارے بس کا نہیں، تو ان ساری بیماریوں کا خاتمہ موت سے. موت آ گئی، بیماریاں ختم ہو گئی. لیکن یہ روحانی بیماریاں جو ہے، حسد، کینہ، دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے کو بڑا جاننا، کہ یہ وہ بیماری ہے سکرات میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور وہاں جب نامہ اعمال دیے جائیں گے جب بھی، اور اخیر میں جب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کے موقع پر بھی وہ بیماریاں اس کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے. حسد والے کا، کینے والے کا، دنیا کی محبت والوں جو لکھا جائے گا نامہ اعمال میں. اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو میرا دل ہر ایک کی طرف. اب یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں گھروں میں، فضائل کی تعلیم بھی ہوتی ہے، حکایت صحابہ بھی ہے، عملوں کی قیمت بھی پڑھتے ہیں. وضو کرو تو یہ ثواب ہے نہیں، گھر سے وضو کر کے نکلو تو یہ ثواب، یعنی کہ قدم پر ثواب. لیکن یہ خالص جان لینے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتیں بتائی، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے. ہم ہی روز سوتے ہیں اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا دل، اس لیے کہ دل ہی پر سارا دار و مدار ہے. دل بنا تو عمل بنا، عمل بنا تو آخرت بنی. دل بگڑا تو عمل بگڑا، عمل بگڑا تو آخرت بگڑی. تو ایک عمل تو یہ بتلایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے. دوسرا عمل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں. ہمارے یہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے. ہم عربوں میں اس کا بہت رواج ہے. مکہ مدینہ چلے جاؤ یا کہیں بھی عرب ملکوں میں جاؤ وہ ضرور پڑھتے. حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے نہیں. تو یہ انہوں نے عمل کیا اور ہم کو بتایا کہ تمہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں. اب مجھے یہاں سے وریاؤ جانا ہے تو وریاؤ جانے کا راستہ معلوم ہو تو وریاؤ جاؤں گا، اولپاڑ کا راستہ معلوم ہو تو وہاں جاؤں گا. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ معلوم ہو تو میں اللہ کو راضی کروں گا، جو میری زندگی کا اصل مقصد ہے. تو وہ راستہ بتاتے ہیں نبی. اس لیے یوں کہتے ہیں حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں. اب جیسے زکوٰۃ ہے کہ مال پائی کی زکوٰۃ ادا کرنا عورتوں کے ذمے بھی ہے. ان کے پاس زکوٰۃ، ان کے پاس زیور ہے، یا ان کے نام جو بھی ان کے کاروبار ہیں وہ بھی عورتیں بھی وہ اس میں شیئر وغیرہ
اور پارٹنر بنتی ہے نا، کوئی اپنی بہو کا پیسہ لگاتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کا لگاتا ہے، اور یہ سب ہوتے، تو وہ سارا کہ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہ کی، جیسے آج ہماری مسجد میں وہاں تعلیم میں جماعت کی نماز نہ پڑھنا، کہ یا تو یہ کافر کرے گا کہ اس کے یہاں تو ایمان ہے نہیں، یا منافق۔ اب ہم کو بتا دیا کہ خبردار، کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ پائی پائی کی زکوٰۃ، ورنہ جو دولتیں تم نے اکٹھی کی ہے اس کا توق بنایا جائے گا اور گردنوں میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ دین کا سیکھنا ہے۔ اب میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، عجیب بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ گھروں میں ساس سسر ہوتے ہیں، سسر بھی ہوتے ہیں، بہویاں بھی ہوتی ہے، بیٹیاں بھی ہوتی ہے، اتنی نزاکت بتائی ہے، اتنی نزاکت بتائی ہے کہ سسر جو ہے اگر بہو سے کوئی چیز لیتے ہیں یا بہو کو کوئی چیز دیتے ہیں تو خبردار ہاتھ نہ لگے۔ اگر جیسے چیز دے دی، تھیلی تھی دے دی، لے لی، اول تو پوری ہے، لیکن اگر کوئی چیز دیتے لیتے ہیں، ورنہ یوں کہیں کہ وہ حرام ہو جائے، بیوی حرام ہو جائے۔ بہت مسئلے ہیں، اس لیے کہتے ہیں سب سے زیادہ دین سیکھنا اہم ہے، کیا حلال کیا حرام۔ اسی لیے کہتے ہیں جانوروں کو دین نہیں دیا گیا، ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور سفید ہر قدم پر ہمارے لیے اللہ کا حکم۔ اب جیسے ابھی یہاں بیٹھے ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسے رہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں۔ ایسے گھر میں دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، ساس ہے، بہو ہے، ماں ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا 3 بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ خاموش، پھر آپ نے پوچھا، خاموش، تیسری مرتبہ آپ نے کہا 3 بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ کوئی کسی کا حال بناتا ہے نہ بگاڑتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نفع نقصان، تندرستی بیماری، مالداری غربت، موت حیات، جو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاتھ میں، کہ اس کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر فرمایا دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ حضور نے بتایا، ماں باپ جو کہے۔ تیسرا گناہ بتایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہر قدم پر ہماری رہبری ہے۔ مسجد میں آؤ تو کیسے، بازار میں ہو تو کیسے، گھر میں ہو تو کیسے۔ مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، میں بھول نہیں سکتا، جیسے میں کہتا ایک لڑکی وہاں، جیسے شادیوں میں تو رشتہ دار اور جاننے والے اور سب شریک ہوتے ہیں۔ بمبئی میں ایک شادی تھی، اس میں تعلق والے، اور تو اس میں ایک بہن بیچاری جس کی زندگی بہت خراب، بہت ہی خراب، بلکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں لڑکے لڑکیاں برباد ہو چکے تھے، ایسا وہ دھندا کرتی تھی۔ یہ بیٹھی ہوئی تھی اور بھی عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں یہ جو ہماری بہنیں جماعتوں میں جاتی ہے، وقت لگاتی ہے، دین کی اہمیت اور دین کی عظمت، وہ بھی بیٹھی ہوئی۔ ان میں سے ایک بہن اٹھ کہ بھئی یہ تو حضور کی امتی ہے، اللہ کو اللہ مانتی ہے، رسول کو، گناہ بیچاری۔
تو وہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کو جانتے ہیں اور ایک درخواست ہے آپ سے، آپ کا جو گھر ہے نا جہاں آپ رہتے ہو وہاں سے اتنے گھروں کے بعد فلانے گھر نمبر میں اتوار کے دن اپنی مسلمان بہنیں جمع ہوتی ہے اور وہاں کچھ قرآن کی، حدیث کی، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے. ہمارا جی چاہتا ہے آپ بہت سارے پروگرام اٹینڈ کرتی ہو، ایک پروگرام یہ بھی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ دل پر رکھتی ہے. وہ بہن نہ قبول کہ ضرور آؤں گی. وہ اتوار کے دن گئی. اچھا تو عورتوں کو تو معلوم تھا کہ یہ تو ایسی اور ایسی، لیکن گھر والوں نے سب کا ذہن میرا خبردار وہ آوے تو اشارے سے کنارے سے اس کو احساس نہ ہو کہ اس کی اس گندگی کو سب جانے، اس کا خوب اکرام کرنا، اچھی طرح بٹھانا، ناشتہ. وہ آئی، تعلیم میں بیٹھی. نماز چھوڑنے کہ مسلمان یا منافق نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ مسلمان نہیں چھوڑ سکتا، منافق یا کافر. وہ حدیثیں پڑھ رہی تھی اور یوں کہتے ہیں کہ مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے کتنا ہی گنہگار ہو لیکن دل تو دل ہے، پتھر تو نہیں ہے. وہ بہن سن رہی تھی اور ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. تعلیم ختم ہو گئی، گھر والوں نے اس کا اکرام کیا. پہلی تعلیم سے اس کا جو گھر جا کے وہ جتنا گندگی کا جتنا سامان تھا ختم کر کے پہلی تعلیم سے اس کے اندر نماز کی اہمیت آئی. 5 وقت کی نماز ہو گئی. دوسرے اتوار کو تعلیم میں آئی. وہاں بعد میں جیسے اپنے یہاں 4 مہینے کی اور چلوں کی تشکیلیں ہوتی تو وہاں تشکیل ہو رہی تھی. تو اس بہن نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گی. یا اللہ، جس کا گھر، جس کا کام، جس کا. اور مجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں جا رہا تھا بمبئی، اپنے کئی سفر تھا ہمارا، تو ویزا لینے کے لیے جا رہا تھا کسی ایمبیسی. تو جو ساتھی میرے ساتھ تھا اس کا لڑکا سامنے سے آ رہا تھا. تو مجھے کہا کہ آپ اس کو جانتے ہو؟ میں کہاں کا یہ کہا میری کیا بھائی میں بمبئی کے لوگوں کو کیسے. ملشان یہ اس ماں کا بیٹا ہے، 4 مہینے لگا کے آیا ہے. اللہ کب کس کو ہدایت دیتے ہیں، کب کس کی آخرت بناتے ہیں. بس بندے اور بندی کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جتنے چاہے کھا لو، پی لو، پہن لو، اچھل لو، جو چاہے کر لو، مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. جب آخرت کا فکر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. اور جب آخرت ہی سے آنکھیں بند، جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اب یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اس کا یوں کر، ساری دنیا بڑھانی ہے، تو پھر قدم پھونک کے دے رہے. خیر، تو میں نے کہا کہ وہ لڑکی اس کے یہاں یہ روزانہ کی تعلیم ہوتی تھی، اس کا تعلیم کا وقت تھا، وہ بھی بمبئی کی تھی. رشتہ داری میں تو رشتہ داری کا تو بہت بڑا حق ہے، اس لیے کہ قیامت میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قطع رحمی ہے. تو اس کی رشتہ داری تھی، وہاں جانا تھا، وہ شادی کا وقت تھا، وہ ان کے گھر کی تعلیم کا وقت تھا. تعلیم کرتے ہیں تو رشتہ داری میں جاتے ہیں تو تعلیم عملوں کا جو فکر ہوتا ہے. اس لڑکی نے اپنے ابا سے کہا ابا حق تو ان کا بہت بڑا ہے، اپنی تعلیم ایسا نہ کریں کہ یہ فضائل کی تعلیم کتاب وہاں لے لیں، وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے. عورتوں کی تو عادت ہے جب کوئی چیز دیکھتی ہے تو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے پوچھتی ہیں. تو جب میں کتاب شروع کروں گی تو وہ سب آئیں گے، سنیں گی. ارے تو اللہ رسول کی بات ہے، اللہ نے اس کے اندر تو بہت نور رکھا ہے، وہ دلوں کو کھینچے گی. اس کے باپ نے کہا بیٹے یہ بات تو بہت اچھی ہے. وہ کتاب لے گئی. اس شادی میں اس لڑکی کی کتاب پڑھنے سے کتنے گھروں میں فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل اعمال تعلیمیں شروع ہوئی.
اسی لیے دعا منگوائی، اللہم اجعلنا ہادیا مہتدین، اے اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہم ہدایت کا سبب بنے، ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت ملے، وہ ہمیں بنا دے۔ اور دوسری طرف وہ دعا سکھائی، اللہم آتنا من صالح ما تعطی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل، اے اللہ تو ہمیں جو اپنے نیک بندوں کو اچھا پاک مال دیتا ہے وہ مال دے، اہل و عیال بھی دے، اور اولاد ایسی دے جو گمراہ نہ ہو اور کسی کو گمراہ بھی نہ کرے۔ یہ ہر قدم پر ہماری رہبری ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں کہ سب سے پہلے دین سیکھنا ہے، اور دین میں سب سے پہلی چیز وہ ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر اللہ پاک نے پیغمبری کا، نبوت کا تاج رکھا اور آپ کو حکم دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، پیارے نبی ہم آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اور داعی بنا کر، اور دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ مبشرا و نذیرا، خوشخبریاں زیادہ سنانا، اشراق پر تو تمہارے دن بھر کے سارے کام بن جائیں گے۔ ہر مرد و عورت کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا حق ہے، حق ادا نہ کیا تو پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بتایا جو چاش کی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں ان کے سارے حق ادا ہو جاتے ہیں۔ کتنی نعمتیں صبح سے شام تک، یہ ایک آنکھ کو دیکھ لو، ایک دانت کو دیکھ لو۔ دعا سکھا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے یا کوئی بہن پڑھ لیتی ہے سارے حق ادا ہو جاتے ہیں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تمام نعمتوں کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اور کیسا سخی ہے، ہم تو کریں گے اپنی بساط پر، اللہ دیتے ہیں اپنی شان۔ تو اللہ کے نبی کو بھیجا بشارتیں سنانا، اور نذیر کہتے ہیں کوئی آدمی غلط راستہ چل رہا ہو تو اس کو پیار سے سمجھانا۔ جیسے ایک بہن آ رہی ہے، ادھر سے دوسری بہن جا رہی ہے، بہن کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنی خالہ کے جا رہی ہوں۔ واہ 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 واہ، ہاں بھائی خالہ کا تو حق ماں کے برابر ہے، ضرور جاؤ، لیکن سن بہن ایک بار میری بات سن، تو جس راستے سے جا رہی ہے میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں وہیں سے آ رہی ہوں، وہاں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور جو اس راستے سے جاتا ہے پولیس والا، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، اس کو پکڑتا ہے، پوچھتا ہے، بہت ساری پوچھ گچھ ہوگی اور تو جانے سے بھی رہ جائے گی۔ تو کیا میں ماسی کے گھر نہ جاؤں؟ ارے واہ، کہہ تو رہی ہوں کہ ماں کے برابر ہے وہ تو ماسی۔ پھر کہ یہ جو جانے نیچے اتر جا، یہاں سے اس نیچے اتر جا، گلی میں سے سامنے تجھے ایک راستہ نظر آئے گا، وہاں سے سیدھی جائے گی تو تیری ماسی کا گھر تجھے دکھے۔ اچھا، تو اس آنے والی بہن نے اس بہن کو جو راستہ بتایا، اس کو کہتے ہیں نذیر۔ لوگوں، تم جس عقیدے کے ساتھ، جن اخلاق و عادات کے ساتھ، جس پہننے کے کپڑوں کے ساتھ اور جن کمائیوں کے لقموں کے ساتھ جو کچھ تم زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی تو تمہیں خون کے آنسو رلائے گی۔ راستہ صحیح کھاؤ، اللہ نے انسان بنایا ہے، حکم دیا ہے، کلوا من رزق ربکم یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ کہتے ہیں او بندو ہمارے اور بندیوں ہمارے، ہم نے دیا ہے کھاؤ لیکن حلال کھانا۔
نبیوں اور پیغمبروں تک کو اللہ پاک نے کہا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو پیغمبروں کی جماعت حلال اور پاک کھایا کر۔ تو یہ کسی کو کوئی گناہ میں ہو، کسی برے راستے پر ہو، اس کو پیار کے ساتھ صحیح راستہ بتانا، یہ اللہ کے نبی کی پہلی۔ اچھے کاموں کے فضائل بتانا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، احد پہاڑ سے بھی بڑا۔ سجدہ کرتے ہیں کہ بندہ اور بندی سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دعا مند رات میں رات میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس دعاؤں کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، بہت دعا، صحابہ تھے، خوب جی لگا کر دعا مانگ رہے تھے۔ اس لیے بیچ میں ایک بات کہہ دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگو تو قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو، جب دعا مانگو تو پورے دل کی توجہ کے ساتھ مانگو۔ اللہ پاک غفلت والے دل کی دعا نہیں قبول کرتے۔ تو وہ دعا صحابی بہت مانگ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اس سے جا کے کہو اپنی دعا پر مہر لگوا لے، مہر لگا دے۔ ان صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مہر کسی؟ آپ نے فرمایا اس سے جا کے کہو کہ دعا کے ساتھ آمین آمین آمین، یہ دعا کی مہر ہے، اب پوری قبول ہو گئی۔ جس میں یہ جیسے رجسٹری وغیرہ آتی ہے اس پر مہر لگے رہتے ہیں، کوئی کھول نہیں سکتا۔ ایک چیز بتائی ہے اللہ کے نبی، آنکھوں میں سرما لگاتے ہو کیسے لگانا، کنگھی کرتے ہو کیسے کرنا، کیا کیا یعنی، اور کون سی چیز وہ ہے جس سے اللہ ناراض۔ اب یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھتے ہو، اور سورہ فاتحہ میں سب سے اخیر میں مغضوب علیہم، یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں جن پر 24 گھنٹے اللہ کا غضب، اور وہ نصارہ ہے۔ اب اللہ معاف کرے، یہودیوں کی کتنی چیزیں ہمارے گھروں میں، ہماری لڑکیوں میں، ہمارے لڑکوں میں، ہمارے تاجروں میں، ہمارے مالداروں میں، ہماری کماری بچوں میں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہودی کون ہے جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے 400 علماء کے ساتھ 400 علماء کے ساتھ مدینے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان علماء سے یوں کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم ہو، تمام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہونے والی ہے یہاں، اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں تو خبردار، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان کی نصرت کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ بہت لمبا وقت تھا، لوگ مرتے رہے، یہ علماء بھی مرے۔ انہوں نے مرتے مرتے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ دیکھو وہ جب آ جائیں تو ان کا ساتھ دینا۔ باپ تو سب مر گئے، اب اولاد، لیکن یہ یہودی ان لڑکوں نے بجائے ساتھ دینے کے دشمنی طے کر لی۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ بنایا تھا، سادگی اور حیا، اسلامی معاشرے کی بنیاد سادگی اور پردہ، غیر اسلامی زندگی کے معاشرے کی بنیاد فیشن، بے حیائی، روز نئے نئے ڈیزائن ہو رہے ہیں، فرنیچروں کے بھی اور کپڑوں کے بھی اور کیا کیا، روز یہ سب یہودی مزاج ہے ہمارے یہاں آ رہی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم کہہ بھی رہے ہیں مغضوب علیہم مغضوب۔ اسی لیے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، دین سیکھنا بہت ضروری ہے، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں، جیسے میں نے حدیث پڑھی تھی
یہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے. قارون سے بھی یہی کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ نے کہا ہم نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. لیکن اس نے کہا واہ اللہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نے میری ذہانت میں بہت ذہین بہت ہوشیار میری محنت ہے. کیا ہوا؟ تو یہ بات صرف قارون کے لیے نہیں ہے. جو دولتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور دولتوں کے راستے سے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہیں وہ قارون ہی کے ساتھ ہے. جیسے فضائل کی کتابوں میں ہے نا کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ صدیقین شہداء کے ساتھ کسی کا فرعون قارون حامان کے ساتھ کہ قیامت میں وہ انہی کے ساتھ. جو اپنی دولت کے نشے میں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں جو اپنی دولت کے نشے میں اپنے خاندانی نشے بہت ہوتے ہیں کسی کو خاندان کا کسی کو برادری کا کسی کو دولت کا کسی کو کس کا. اسی لیے بہت سیدھی سادی زندگی کے دن تھوڑے ہیں. اصل آخرت ہے اور آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی کہ قیامت میں کسی مرد و عورت کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دیں گے. زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں لٹائی مال کمایا کہاں سے جائز ناجائز حلال حرام خرچ کہاں کیا اللہ کے حکموں کے لیے اللہ کا دین پھیلے اللہ کا دین سیکھیں اس پر کتنا لگایا اور ادھر ادھر کی اور لایا نہیں اور بیکار چیزوں کے لیے کتنا مال جوانی کہاں لگائی زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا اور جو کچھ جانتے تھے. اب یہ ہمارا جتنا مجمع ہے بہنوں کا بھی بھائیوں کا بھی جانتے نہیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نماز چھوڑنے والے میں اور کفر میں ایک ہی فرق رہ جاتا ہے. سب فضائل کی کتابوں میں سارا ہے. جانتے بوجھتے عمل کتنا کیا جو جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ان آنکھوں سے کسی کی بہن بیٹی کو اور عورتیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور امت کی مائیں ان میں سے کوئی بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کو دیکھ کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے اماں جی نہیں ہوں کہا کیا وہ تو ہم کو نہیں دیکھتے. تو حضور نے فرمایا افعمیاوان انتما وہ اندھا ہے اس کو آنکھیں نہیں ہیں تم تو اندھی نہیں ہو تم کیوں دیکھ رہی ہو اس کو. تو عورت کا غیر مرد کو دیکھنا مرد کا کسی کی بہن بیٹی کو تاکنا شیطان کے تیروں میں کا پہلا تیر ہے. نماز پڑھی قرآن پڑھا دعائیں مانگی آنسو بہے ایک بد نظری نے سارے کو جلا کے خاک کر دی. اس لیے پھر کہتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین میں سب سے پہلے ایمان ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت اگر میں نام رکھتا تو نام رکھتا تحریک ایمان. جو مرد جو عورت جس وقت ایمان کی جس سطح پر ہے جس درجے پر ہے اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان روز بڑھتا جائے. اس کی پتہ کیسے چلے گا بھائی آپ کا کاروبار روز بڑھ رہا ہے پتہ کیسے چلتا ہے کہ روز جو پیسہ آتا ہے کل جو میں دکان بند کرتے ہوئے پیسہ لے کے گیا تھا وہ تو 1 لاکھ تھا آج کاروبار بہت بڑا آج تو 1.5 لاکھ. تو پڑھے یوں کہ ایمان بڑھ رہا ہے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اچھے عملوں کی توفیق اچھے عمل زیادہ ہوئے. کل تو میں یوں بیٹھی تھی کوئی کام نہیں تھا لاؤ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لوں لاؤ تھوڑی دیر قرآن پڑھ لوں
لو بچوں کو پیار کر کے ان کو کہوں بیٹا دیکھو ہمیشہ، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اتنا ہی کہا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اس پر کتنے کیسے کیسے لٹیروں کو اور کیسے کیسے جو لوٹ مار کرتے ان کو ہدایت ملی. ماں کی ایک نصیحت اور سینکڑوں ہزاروں کو ہدایت کا سبب ملا. ایسے ہماری ماں بہنیں اپنی اولاد کی تعلیم، تربیت، دیکھ بھال، لڑکی کہاں جا رہی ہے، لڑکا، اب تو ہم ہیں کون، ہم کو یہی نہیں معلوم. لڑکی آئی، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی آ رہا ہے، کوئی رشتے دار نہیں ہے، بیٹا ہے، بھائی نہیں ہے. پوچھا ارے بھائی یہ کون ہے؟ تو ابا کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کے کلاس فیلو ہیں. تو کلاس فیلو ہونے سے وہ حلال ہو جائے، وہ بھائی بن گیا. اجنبی تو اجنبی ہے. یہ جاتی ہے، ارے بھائی یہ گھر میں کون لڑکی آئی، کیا ہے؟ نہیں وہ اس کی بوائے فرینڈ ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری محترم دیدی بہنوں، میرے بھائیوں، گھر میں کون آیا کون گیا، بہو کے راستے کیا رہا ہے، بیٹی کے راستے کیا رہا ہے، بیٹے کے راستے کیا رہا ہے، بڑوں گھر سے کیا جا رہا ہے. دین گھروں سے جا رہا ہے، اللہ رسول کے حکموں کی پابندی جا رہی ہے. یہود و نصارہ کے ناپاک طریقے جس پر اللہ کا غضب وہ گھروں میں آ رہا ہے، اور ہماری آنکھ بھی نہیں کھلتی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے ہم کو کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صحیح راستہ تو ہی دکھائے گا، صحیح راستے پر تو ہی چلا دے. اور صحیح راستہ وہی ہے جس پر نبی اور پیغمبر اے اللہ ان کا راستہ چلا دے، اور وہ برا راستہ جس پر تیرا حل اے اللہ تو اس سے بچا دے. اللہ میری محترم دینی بہن اور میرے بھائیوں، مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اب یہ جیسے میں نے کہا، اب کہاں کہاں کی تمہیں سناؤں. وہ لڑکی جس کا میں نے سنا وہاں شادی میں گئی تو وہاں تعلیم شروع کر دی. وہ لڑکی انگلینڈ میں جاب کرتی تھی. ابا سے کہا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آئے، تو اس نے وہاں وہ شروع کر دیا. میری محترم دین بہنوں، اس کے لیے جو جیسے مردوں کی جماعت اس وقت الحمدللہ ہماری مسجد روشن سے بھی 4 مہینے کی چلے کی، اور ہر جگہ سے خوب جماعت 4 مہینے کی چلوں کی جا رہی. جیسے میں نے سنایا کہ وہ بہن جس کی وجہ سے کتنے لڑکے لڑکیاں برباد ہو چکے تھے، لیکن اور یہ بھی معلوم ہوا، میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، کراچی کا، وہاں پڑوس کے ملک کا ایک نوجوان آیا. وہ ناٹک کرتا تھا اور ناٹک میں بہت کام کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے سینکڑوں لڑکیاں، وہ سارا ناچ گان ناٹک یہ وہ. ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا تھا تو اللہ نے اس کو تعلیم ہو رہی تھی تو کسی نے اشارہ کیا یہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ. اس کو تعلیم میں بٹھا لیا. اس نے جو سنا، اللہ، جس لڑکے تقریباً 25 یا 27 لڑکیاں، مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں رہا کتنی لڑکیاں گئی تھی. جب اللہ نے اس کو ہدایت دی تو جو لڑکیاں اس کی وجہ سے آوارہ ہو رہی تھی، 27 لڑکیوں کو اس نے، ان کے نکاح بھی ہوئے اور ان کو سب کو لے کر، پورا قافلہ لے کر ان کے شوہروں کے ساتھ حج بھی کرایا. جتنی گمراہی تھی وہ ساری ہدایت سے بدل گئی. میری محترم دینی بہنوں، یہ جماعتوں میں جانا، مستورات کا 3 دن کے لیے اور چلنے کے لیے، جس طرح ساتھی کوشش، آپ بھی سب سے پہلے تو آج جتنی بہنیں سن رہی ہیں، زندگی میں مر جائیں گے لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. ایک نیت نکل لو، جو چاہے کام ہوگا، لیکن تعلیم کا گھر میں وقت مقرر ہوگا، اس وقت میں تعلیم کریں گے. 5 وقت کی نماز، روزانہ کی تعلیم، صبح شام کی تسبیحات. اب اس سے تو بہت ہے لیکن اب وقت نہیں، اور ہمیں بھی اس لیے اللہ نے یہ دیا ہے ہم کو. بس 2 چیزیں ہیں
نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ نعمت بڑھاتے ہیں. صحابہ کیسے تھے؟ جاہل، مشرک، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اس نعمت کو نعمت سمجھا تو اللہ نے کہاں پہنچایا؟ ان کی عورتیں، ان کی کماری بچیاں. اب یہ جو شادیاں، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کرتی تھی. کرتی تو سمجھ جائیں گے، ایک قمیص تھی میرے پاس، ایک کرتی تھی. مدینے میں جب کسی انصاری کو اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر رخصت کرنا ہوتا تھا تو میری اس قمیص کو مانگ کے لے جاتے تھے. فرماتی ہیں اور قیمت اس کی آج کے حساب سے 7-8 روپے بن سکتی ہے. اب 7-8 روپے میں کوئی چیز بن سکتی؟ اس ایک قمیص میں سینکڑوں لڑکیاں رخصت ہوئی لیکن ان کے درجے میں کوئی فرق نہیں آیا. آج ساری دنیا کی عورتیں اگر رابعہ بصریہ جیسی ہو جائیں تو ایک صحابیہ کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ جو ہمارے یہاں پہلے دن کا جوڑا بنتا ہے، پھر ولیمے کا بنتا ہے اور پھر ہنی مون جاتے ہیں. توبہ 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 توبہ. اللہ نے مال اس لیے دیا تھا، مال تو اللہ نے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دیا تھا. یہ تو یہودیوں کی چال چل رہے ہیں، ہے نہیں؟ اس لیے اپنے گناہوں سے خوب استغفار اور توبہ بھی کرنی ہے، اچھے کاموں کی اللہ سے توفیق مانگنی ہے. اور یہ جو مستورات کی جماعتوں کی تشکیلیں ہوتی ہیں، ابھی جو بہنیں ہیں وہ اپنی تشکیلیں کرتی رہیں آپس میں بیٹھ کر. اور یہ ہمارے بھائیوں میں سے ایسے کون ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں؟ مجھے ذرا وہ بتا دو کون کون ہیں جن کے 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ ذرا بتا دو کون ہیں. اور دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے. کب کس کو اللہ کس راستے سے دے. آپ تو اپنے طور پر نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں. پہلے نیت کر لو. ایک دوسرے لوگ اور بہنوں، نماز، تعلیم، صبح و شام کی تسبیحات اگر کسی کے یہاں نہ ہو، ماشاءاللہ بہت ساری پرانے وقت لگائی ہوئی بہنیں بھی ہوں گی، وہ بھی کریں گی. وہ ان کو اپنا چلہ، اپنے 3 دن اور جماعت بنانی، یہ اس کے آپس میں تشکیلیں کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار جان دی ہوئی تیری، مال تو نے دیا، سمجھ بوجھ تو نے دی. تیری جان مال سے ہم نے جس طرح کی نافرمانیاں کی ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے اور تیرے نبی کی سنت سے منہ موڑا ہے. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں. ہمارے اس مجمع کے ایک ایک فرد کی، مردوں کی، عورتوں کی، اور ہمارے سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب، سہیلیاں، اے اللہ، حضرت محمد